سادہ الفاظ میں مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو جو تعریف ہے کہ آپ فلاں مکتبہ فکر کے ہیں تو ہیں، ادھر ہیں تو آپ کافر ہیں، آپ کے نزدیک ایک عام فہم آدمی کے لیے مسلمان کی کیا پہچان ہے؟ اس سوال کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کس کو مسلمان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا نہایت واضح، نہایت متعین جواب خود رسالت مآب نے دے دیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جبریل امین کے ساتھ آپ کی ایک گفتگو روایتوں کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے. اس حدیث کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے. اس میں جبریل امین خود آئے ہیں، انسانی صورت میں آئے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. اس میں متعین سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے دیے ہیں، اور آخر میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جبریل امین تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس میں اگر غور کریں تو ان سب سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے. اسلام کیا ہے اس کا جواب بھی دے دیا گیا ہے، ایمان کیا ہے اس کا جواب بھی دے دیا گیا ہے، اور قیامت کے بارے میں بھی جتنا علم ایک مسلمان کو ہونا چاہیے اس سے متعلق بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی متعین اور نہایت واضح پیشین گوئی کی ہے جو حرف بحرف پوری ہو گئی ہے. تو میرے نزدیک اگر دین کے زاویے سے دیکھیں تو جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے وہ بالکل قرآن مجید کے مطابق ہے. اس میں نہ ایک حرف کے اضافے کی ضرورت ہے، نہ ایک حرف کی کمی کی جا سکتی ہے. قانونی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میرے نزدیک ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے. میں اس کو مسلمان مان کر اس کے عقیدہ و عمل کے بارے میں اس کو توجہ دلاؤں گا. اگر اس میں کوئی غلطی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو جو کفر ہو، یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو جو شرک ہو، اسی طرح بدعت اور نوعیت کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ان کے بارے میں توجہ دلاؤں گا، اور اسی لیے توجہ دلاؤں گا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. چنانچہ میں اس سے کہوں گا کہ تم چونکہ اسلام کا اقرار کرتے ہو، اللہ کے دین کو مانے ہوئے ہو، تو اپنے عقائد اور اپنے اعمال کا جائزہ لو. اس میں فلاں چیز کفر ہے، فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز بدعت ہے. اس سے اپنے عقیدہ و عمل کو پاک کرنے کی کوشش کرو. میرے نزدیک صحیح اصول یہ ہے، میں اسی پر دوسروں سے معاملہ کرتا ہوں.